فرقہ واریت سے پاک زمانے سے ہم آہنگ مسائل اہل حق علماء کی نگرانی میں جاننے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ابو ہریرہ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اینڈ لائک اور شیئر کریں تاکہ آئندہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے آپ رہیں باخبر۔ شکریہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر عبادت کے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں اور کچھ آداب ہوتے ہیں۔ متعلقہ عبادت اور حکم خداوندی کے ساتھ جو آداب اور اصول متعلق ہوتے ہیں، اگر اس عبادت کو اور اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان آداب اور اصول کا بھی لحاظ رکھا جائے تو اس کے اندر مزید نور پیدا ہو جاتا ہے اور قبولیت کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر، لیکن بسا اوقات اس عبادت کے متعلق کچھ آداب اور اصول ہوتے ہیں، وہ ہم سے ادا نہیں ہوتے، جس کی بنا پر وہ عبادت یا تو قبول ہی نہیں ہوتی، یا اگر قبول بھی ہو جاتی ہے تو اس کا کما حقہ ثواب نہیں ملتا۔ تو انسان اپنے آپ کو تکلیف اور مشقت میں ڈال کر عبادت اللہ کا حکم سمجھ کر کرتا ہے، تو جب وہ ان اصول اور آداب کو ملحوظ نظر نہیں رکھتا جو اس عبادت کے متعلق ہے، تو پھر عبادت یا تو قبول نہیں ہوتی، یا اگر وہ عبادت قبول ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کما حقہ ثواب نہیں ملتا۔ تو ہم میں سے ہر شخص اس بات کی چاہت رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرے، اور اس کو اس عبادت کے متعلق جو ثواب ہے اللہ کی طرف سے وہ ثواب بھی پورا کا پورا مل جائے۔ تو یہ چاہت اور تقاضا تو ہم رکھتے ہیں، لیکن آداب اور اصول کا لحاظ نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عبادت کریں اس عبادت کے متعلق جتنے بھی آداب ہیں، جتنے بھی اصول ہیں، ہم ان کے ادائیگی کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم زکوٰۃ کا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہے۔ زکوٰۃ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی عبادت میں سے ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ اس کے بھی کچھ آداب اور تقاضے ہیں، کچھ اصول ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اگر ہم مذکورہ آداب اور اصول کو مد نظر رکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو ثواب ہے وہ ہمیں پورا کا پورا عنایت فرمائیں گے۔ زکوٰۃ کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ اپنے حلال مال میں سے بہترین مال کا انتخاب کرے۔ یہی جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اور اس کے دربار میں مقبول ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ سورہ آل عمران میں یہ آیت موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہاری نیکی ہرگز قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے مال میں سے، اپنے حلال مال میں سے بہترین مال کا انتخاب کرے، تو پھر کم از کم درمیانی درجے کا مال دے، جس کا حدیث مذکور میں ذکر ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج بہت سی جگہوں پر پرانے استعمال شدہ کپڑے، بچے ہوئے کھانے
اور پڑے ہوئے پھل پھول، گھن لگے ہوئے اناج اور بیکار اور ناقابل استعمال اشیاء ہی ہم فقیر و محتاج و مستحق اور بیواؤں اور یتیموں کے حصے میں ڈالتے ہیں۔ یہ اخلاقی گراوٹ دراصل یہود جیسی خساست کا مظہر ہے۔ اس سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم اپنے مال کا اعلیٰ حصہ اپنے حلال مال میں سے بہترین مال کا انتخاب نہیں کر سکتے اور وہ نہیں دیکھ سکتے، تو کم سے کم درمیانی درجے کا مال اس کا انتخاب کر کے مصارف زکوٰۃ میں ہم دے دیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا دوسرا ادب یہ ہے کہ اس سے ریا اور نمائش مقصود نہ ہو، جیسے قرآن مجید میں ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یعنی ہم اس کا مصداق نہ بنیں کہ اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو لوگوں کی ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو جو شخص اپنے مال کی ادائیگی میں خواہ وہ زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو، اس سے ریا اور نمائش اس کی مقصود ہو، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں ناقابل قبول ہے، اس کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس کے برعکس، ثواب کے برعکس وہ گناہ کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کو گناہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا دوسرے ادب یعنی ریا اور نمائش سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ممکن حد تک زکوٰۃ اور صدقات پوشیدہ طریقے پر مستحق کی نہیں بلکہ اپنی ضرورت سمجھ کر بخوشی اس طرح چھپا کر دے کہ کانوں کے کانوں کو خبر نہ ہو، تاکہ ریا اور نمائش کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے۔ اس سے جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان کی آبرو ریزی نہیں ہوتی اور غیرت مند مستحقوں کی عزت نفس کو ٹیس بھی نہیں لگتی۔ ہاں، اگر کہیں اعلانیہ زکوٰۃ دینا مصلحت ہو اور اس میں کسی طرح کا نقصان نہ ہو تو ایسے وقت اظہار اور اعلان کے ساتھ زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا تیسرا ادب یہ ہے کہ بہترین مصرف کا انتخاب کرے۔ یوں تو قرآن کریم میں جن 8 مصارف یعنی فقراء، مساکین، عاملین وغیرہ کا ذکر آیا ہے، ان میں سے کسی بھی مستحق کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ ان میں اکثر مصارف کی بنیاد محتاجی، فقر پر ہے۔ لیکن اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والا جتنا زیادہ مستحق ہوگا، زکوٰۃ دینے والا اتنا ہی زیادہ اجر کا حقدار ہوگا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا چوتھا ادب یہ ہے کہ زکوٰۃ دے کر نہ احسان جتائے اور نہ دینے والوں کے ساتھ اذیت اور توہین آمیز سلوک کرے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ بس اوقات اس سے زکوٰۃ کا اجر اور ثواب باطل اور ضائع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا احسان اور اذیت اور تکلیف اور توہین آمیز سلوک سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ پھر زکوٰۃ دینے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا کہ زکوٰۃ اس کے آداب کے رعایت کے ساتھ ادا کی جائے تو دل اور دولت کی طہارت اور پاکی کا ذریعہ ہے۔ ایک مرسل روایت میں ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ ادا کر کے، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے، اور بلاؤں کا مقابلہ کرو دعا اور گریہ وزاری کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی یہ جو عبادت ہے یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کے ہمیں ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس عبادت کے متعلق جتنے بھی آداب اور جتنے بھی اصول ہیں ان کی ادائیگی کا بھی ہمیں بھرپور اور مکمل طور پر ادائیگی کا اہتمام عطا فرمائے کہ ہم اس عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے متعلقہ جتنے بھی آداب اور تقاضے اور اصول ہیں ہم ان کو بھی ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔